نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر السبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جہان میں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہوشیار ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کر لے، ہوشیار ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے، ہوشیار ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جہان میں ایک تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر، اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ اگر کوئی آخرت کی تیاری کرتا تو کر لیتا، اور اپنے اپنے وقتوں میں انبیاء علیہ السلام آ چکے تھے اور اپنی اپنی قوموں کو ڈرا چکے تھے۔ زندگی صرف ایک بار ملے گی، زندگی انسان کو صرف ایک بار ملی ہے، دوسری مرتبہ کسی انسان کو زندگی عمل کے لیے نہیں ملی ہے، اور نہ یہ اللہ کا اصول ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے زندگی بھی پیدا کی ہے اور موت بھی پیدا کی ہے۔ زندگی بھی حق ہے، موت بھی حق ہے۔ اس زندگی میں اسی موت کی تیاری کرنی ہے، اسے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اپنے حساب کتاب کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے، آخرت کے معاملے کی تیاری کرنی ہے۔ زندگی میں اگر کسی نے اللہ کو راضی کیا تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس حالت میں انسان کو موت آئی کہ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہے، تو میرے بھائیوں، ناکامیابی ہی ناکامیابی ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔
آگ ہی آگ ہے، انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر السبیل، دنیا میں ایسا رہو کہ جس طرح کوئی راستے کا مسافر ہو یا کوئی قید خانے کا قیدی ہو۔ جس طرح کوئی راستے کا مسافر جا رہا ہے اور اپنے منزل مقصود تک اس کا سفر جاری ہے اور راستے میں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے تو آگے اس کا منزل ابھی باقی ہے، تو یہی نبی علیہ السلام نے مثال پیش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کا مسافر ہے، انسان کا منزل مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ تو ہم اس دنیا میں رہ کے مسافر ہیں اور اس مسافر کا کردار ادا کرے جو راستے میں سفر کے دوران کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر آگے چل دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو، جس کو یقین ہو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جب وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور جب اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہی عبادت کے لیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہے، اللہ نے انسان کے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ نے قسم قسم کی نعمتیں انسان کو دے رکھی ہے، قسم قسم کی نعمتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں کھائے پیے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، لیکن انسان جو ہے اللہ کو پہچاننے کے بجائے انسان جو ہے ان نعمتوں میں اٹک گیا، ان نعمتوں میں اٹک گیا۔ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، نعمت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، نعمت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچان لیں، نعمت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے الہ کو پہچان لیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ رب السماوات والارض ہے، کیونکہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، خالق السماوات والارض ہے، زمین آسمان کا نظام چلانے والا ہے، زمین آسمانوں کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی پرورش کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچان لیں۔ تو اللہ کو پہچاننے کے بجائے ہم نعمتوں کے اندر اٹک گئے، کوئی کہاں اٹکا ہوا ہے، کوئی کہاں اٹکا ہوا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے، وہ ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہارون الرشید جو زمانے کا بادشاہ تھا اس کی سواری گزر رہی تھی۔ ہارون الرشید نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں اللہ سے انسانوں کو جوڑ رہا ہوں، میں انسانوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں۔ اللہ مان رہا ہے، یہ انسان نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے، یہ انسان میری باتیں نہیں مان رہے، میں ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بادشاہ کے وہاں بھی شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت اس دن تو آپ
بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آج آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ کام میرا وہی ہے جو بازار میں تھا۔ بازار میں میں لوگوں کے دلوں کو اللہ سے ملا رہا تھا، لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے، اللہ مان رہا تھا بات، لوگ بات نہیں مان رہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر انسان کو موت اس حال میں آئے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو، نعوذ باللہ، اللہ اس سے راضی نہ ہو، اللہ اس سے ناراض ہو، ایسے عمل کے دوران انسان کو موت آئے کہ وہ جہنم میں انسان کو لے کے جانے والی ہے، تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے میرے بھائیوں۔ ہوشیار ہے وہ شخص کو پہچان لے، ہوشیار ہے وہ شخص جو نبی علیہ السلام کو پہچان لے، ہوشیار ہے وہ شخص جو اپنی قبر کو پہچان لے، ہوشیار ہے وہ شخص جو آخرت کے معاملات کو پہچان لے، ہوشیار ہے وہ شخص جو اللہ کے سامنے پیش کھڑا ہونے سے ڈرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کیا ہے؟ جنت ہے، جنت۔ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے، کتنی آپ نے اپنے امت کا غم اپنے دل میں رکھا۔ حجت وداع کے موقع پہ، حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس آپ نے اپنے امت کے لیے اتنے دعائیں مانگی کہ روایت میں آیا ہے کہ وہ اونٹنی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ اونٹنی تک گئی لیکن آپ کے ہاتھ نہ تکے اپنے امت کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان ایک نیکی کر لے تو اس کو ایک کے بجائے 10 نیکیاں ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی، رب زد امتی، اے اللہ میرے امت کے لیے نیکیوں میں اضافہ فرما لیجئے۔ دوسری آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میں آپ کی امت کو 10 نیکیوں کے بجائے 700 نیکیاں دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دوسری آیت آسمان سے اتری تو پھر آپ نے اپنے امت کے لیے اور بھی دعا کی، اللہ سے درخواست کی، رب زد امتی، اے اللہ میرے امت کے اجر میں اور بھی اضافہ فرما لیجئے۔ تیسری آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، میں آپ کے امت کو بڑا چڑھا کے دوں گا۔ پہلے کہا 10 نیکیاں دوں گا، پھر کہا 700 نیکیاں دوں گا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا میں آپ کی امت کو بڑا چڑھا کے دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، رب زد امتی، اے اللہ میرے امت کے اجر میں اور بھی اضافہ فرما لیجئے۔ تو چوتھی آیت اتری، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت کو بغیر حساب کتاب کے دوں گا، آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کی قبولیت ایسی دی ہے کہ وہ دعا قبول شدہ ہے۔ یعنی اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ جب بھی اللہ کا نبی وہ مخصوص دعا مانگ لے وہ قبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے فتعجل کل نبی اللہ کے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں وہ دعا مانگ لی ہے، وہ دعا قبول ہو چکی ہے اپنے وقت میں،
لیکن میں نے یہ مخصوص قسم کی دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے واسطے رکھ دیا ہے۔ جب محشر کا میدان ہوگا اور اللہ کا سامنا ہوگا، انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، ہے جی، جب میری امت میرے سامنے اللہ کے سامنے آئے گی تو یہ مخصوص قسم کی جو دعا ہے، یہ دعا میں اس وقت اپنی امت کے لیے مانگوں گا جب اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد مقام محمود، اس سے مراد مقام محمود، جو بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچان لو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آئے اور اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، چاہے وہ امیر ہے، نواب ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، محکوم ہے، حاکم ہے، انسان کو موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر انسان کو فنا ہونا ہے، ہر چیز پہ زوال آنے والی ہے۔ انسانوں کو موت آنے والی ہے، جنات کو موت آنے والی ہے، فرشتوں کو موت آنے والی ہے، جبرائیل کو موت آنے والی ہے، اسرافیل کو موت آنے والی ہے، شیطان کو بھی موت آنے والی ہے، حاملین عرش کو موت آنے والی ہے، تمام چیزوں پہ فنا آنے والی ہے، سورج پہ موت آنے والی ہے، اذا الشمس کوورت، اور چاند پہ موت آنے والی ہے، ستاروں پہ موت آنے والی ہے، اس پوری کائنات پہ موت آنے والی ہے۔ اور اگر موت نہیں آئے گی، اور اگر ایک ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث میں آیا ہے جب تمام انسانوں کو موت آ جائے، تمام جنات کو موت آ جائے، تمام فرشتوں کو موت آ جائے، تو جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا جائے گا کہ کون باقی ہے؟ اسرافیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام وہ باقی ہے، حاملین عرش وہ باقی ہے، ملک الموت باقی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو ارشاد ہوگا کہ جبرائیل کی روح کو قبض کر دیا جائے، جبرائیل کی روح کو قبض کر دیا جائے گا، اسرافیل کی روح کو قبض کر دیا جائے گا، تمام فرشتوں کی روح کو قبض کر دیا جائے گا، حاملین عرش جو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، ان فرشتوں پہ بھی موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ملک الموت غزرائیل سے عرض کریں گے کہ کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کرے گے اے اللہ آپ کی ذات باقی ہے اور میں باقی ہوں، باقی سب ختم ہو گئے مکمل طور پر۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا اپنی روح کو قبض کرو، خود تو اپنی۔ غزرائیل ملک الموت اتنا بڑا فرشتہ جب وہ اپنی روح کو قبض کرنے لگے گا، اس کی اتنی چیخ نکلے گی، اس کی اتنی آواز نکلے گی، روایت میں آیا ہے کہ اگر یہ آواز جنس اور انس اس وقت ہو کے سنتے تو سارے مر جاتے اس آواز کی وجہ سے۔ جب وہ اپنی روح کو قبض کر لے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا اختیار مند کون ہے؟ جب جواب نہیں آئے گا، کیوں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک قہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری گاڑیاں باقی ہیں، ابھی ہم جس جہان میں ابھی ہیں، موجود ہیں،
انسان کو سوچنا چاہیے میں کس جہان سے آیا ہوں، کون سے جہان میں میں موجود ہوں، کون سے جہان میں ابھی موت کے بعد جانے والا ہوں۔ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے ساتھ انسان کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، قیامت تک انسان عالم برزخ میں رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آئے اور ہم پھر اللہ سے کہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے، اور اب میں نے اپنے آنکھوں سے یہ نظارے اور یہ ماحول دیکھ لیا ہے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کلا، چپ رہے، کبھی بھی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تم میں سے ہر شخص کو، جنات کو، انسانوں کو، ہر شخص کو، کسی کو سال ملا ہے، کسی کو 5 سال ملے ہیں، کسی کو 10 سال ملے تھے، کسی کو 20 سال ملا ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ تر عمر ہماری گزر چکی ہے، تھوڑی عمر ہماری باقی ہے، کسی کا ہفتہ باقی ہے، کسی کا گھنٹہ باقی ہے، کسی کا سال باقی ہے، کسی کے 5 سال باقی ہے، اور ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اور ہم اپنی قبروں کی طرف جانے والے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف جانے والے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی بڑھوتری نے، تمہیں مال کی حرص اور زیادتی نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ چکے ہو۔ ایک آدمی پیسوں کی گڈی نکالتا ہے، پیسہ گنتا ہے، 5-5 ہزار روپے کے نوٹ وہ گن رہا ہے، اس کے پیسے ہیں۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ مجھے کل مرنا ہے اور یہ پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 کروڑ روپے کی مالیت کا محل ہے، آدمی اس میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ اس گھر سے میرا جنازہ نکلنے والا ہے، ہفتے کے بعد، سال کے بعد، مہینے کے بعد۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد کرو، بس آج کا سبق یہ ہے، موت کو یاد کرو، اللہ پاک کو پہچان لو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ بندہ افسوس کرے، ہائے ہائے میں نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، میں نے اپنے بڑھاپے کو ضائع کر دیا۔ اگر اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے کسی کو پکڑتا، ہم کوئی بھی انسان نہیں بچتا آج تک۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ انسانوں کو، جنات کو ان کی گناہوں کی وجہ سے جلدی پکڑتا، یہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، قصے نہیں ہے بھائی جان، یہ قصہ نہیں ہے، قرآن پیش کر رہا ہوں۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو، جنات کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جلدی پکڑتا، ما ترک علیہا من دابۃ، کوئی شخص نہیں بچتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر کسی کو اپنا ایک وقت دیا ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب یہ وقت آیا تو نہ ایک تھوڑی دیر کے لیے آگے ہو جائے گا وقت، نہ پیچھے ہو جائے گا موت۔ انسان کو اپنے وقت پہ آنا ہے موت۔ ایک بادشاہ، اپنے زمانے کا بادشاہ، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، تکبر کے انداز میں، غرور کے انداز میں۔ تو ملک الموت پہلے زمانے میں انسان کے روپ میں آتے تھے، انسان کے روپ، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو ملک الموت آیا، بادشاہ کے گھوڑے کا لگام پکڑا، بادشاہ نیچے اتر۔ بادشاہ نے اس سے کہا تیری ہمت کیسی ہوئی کہ آپ میرے سامنے آئے؟ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کے لگام کو پکڑا؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو بادشاہوں کو تخت سے اتار دیتا ہوں،
میں وہ شخص ہوں جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا یہ تو ملک الموت ہے اور اب ہماری خیر نہیں ہے، رونے لگا، کپ کپی آ گئی، رونے لگا، کہا کہ تو مجھے اتنا وقت دے کہ میں جا کے وصیت لکھوں، وصیت کروں میں۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھوڑے کے اوپر آپ کی روح کو قبض کر دیا جائے، گھوڑے کے اوپر، تمہیں اترنے کی بھی اجازت نہیں ہے نیچے، گھوڑے کے اوپر اس کی روح کو قبض کر دیا گیا اور بادشاہ نیچے گرا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچان لو، اللہ کو پہچان لو، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔